یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلیمی ریکارڈ ہے۔ قائد اعظم کے جو بھی رفقا تھے، عبداللہ ہارون کہہ لیں، غلام حسین، یہ جو بھی تھے اس زمانے میں، وہ سب یہاں پر پڑھے، اگر نہیں بھی پڑھے تو ان کا کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے ان کا ایک تعلق رہا۔ یہ وہ ٹیبل ہے جس کے گرد پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہے رب کریم، وہ ایک ہے، وہ رحمان ہے، وہی ہے رحیم، بہت سخاوت والا ہے، اس کی ذات ہے عجیب، وہی تو یوم حساب ہے غالب۔ پروگرام پبلک کی آواز میں آپ کے میزبان محمد نواز ڈائری کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ پروگرام پبلک کی آواز میں آزادی کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام کر رہے ہیں۔ یوم آزادی 14 اگست کو ہم اس ملک میں آزاد مملکت خدا داد میں قدم رکھا، اور جس کے بعد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ لیکن قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں کیا مشکلات پیش آئیں، قیام پاکستان کے بعد کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایفرٹس کرنی پڑیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان میں کن کرداروں نے خاص نمایاں کارکردگی حاصل کی، پروگرام پبلک کی آواز میں کریں گے گفتگو۔ اور اگر اس تمام تر سینیریو میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح پر گفتگو نہ کی جائے تو یقیناً وہ پروگرام مکمل نہیں ہوگا۔ پروگرام پبلک کی آواز میں آج قیام پاکستان کے دوران، اس سے پہلے اور بعد میں جو خصوصی طور پر لیڈرز نے، رہنماؤں نے کردار ادا کیا، ان کی ذات سے متعلق جو تصاویر ہیں، ان کی ذات سے متعلق جو تمام تر انفارمیشن ہے، اس پہ کریں گے گفتگو۔ پروگرام پبلک کی آواز میں بتائیں گے آپ کو کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور جہاں سے حاصل کی وہ اس وقت کس جگہ پر موجود ہے اور وہ کس صورتحال میں ہے۔ بابا قوم کی دکھائیں گے GR، جہاں جنرل رجسٹریشن نمبر کے تحت جو ریکارڈ موجود ہے تعلیم کا، وہ بھی دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ بابا قوم کے استعمال میں آنے والی تمام تر چیزیں آپ کو پروگرام پبلک کی آواز میں دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ جو بیفور دا پارٹیشن، آفٹر دا پارٹیشن جو جدوجہد کی گئی، ان کی تمام تصاویر، اور بابا قوم نے جو خطاب کیے، اور کہیں پر جو جا کے پروگرام میں جب مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے تو کون کون سے تحائف جو ہے بابا قوم کو دیے گئے، تو تمام تر صورتحال پر پروگرام پبلک کی آواز میں کریں گے گفتگو۔ تو آج کا خصوصی پروگرام یوم آزادی کے مناسبت سے بابا قوم کے نام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جی۔ پروگرام پبلک کی آواز میں کر رہے ہیں خصوصی پروگرام انڈیپینڈنس، آزادی کے حوالے سے، اور آزادی میں جن جن لیڈرز نے قربانیاں دیں اور قیام پاکستان میں ایک جدوجہد کی، ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے مختلف چیزیں جو یہاں رکھی گئی ہیں، ان چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے، وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ تاریخ کیا ہے، اور تاریخ کے حوالے سے پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے آفیسر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پراؤڈ آف یو۔ محمد یعقوب، ماشاء اللہ محمد یعقوب صاحب ہیں۔ یعقوب صاحب، یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ چاندی کے فریم میں قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا گیا سپاس نامہ ہے۔ اوکے، یعنی کہ جہاں بھی قائد اعظم کسی جگہ دورہ کرتے تھے تو وہاں کے جو لوگ، پرومیننٹ لوگ تھے قائد اعظم کی خدمت میں، اپنی محبت کا اظہار لکھ کر کیا کرتے تھے، اور مختلف شکلوں میں کیا کرتے تاکہ قائد اعظم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ان کے ذاتی پرس ہے، اور یہ چاند ستارہ کی شکل میں بنا ہوا ایک بیج ہے جو ان کو تحفتاً دیا گیا۔ پھر یہ ان کے ان کو جو اور مزید تحفے تحائف دیے گئے، یہ وہ ہیں جیسے تحفے میں پیش کی چاندی کی گولی، اور وہ لائٹر ہے، اور یہ ان کا چھوٹا سا پیپر ویٹ ہے جو کہ توپ کی شکل میں۔ گریٹ۔ یہ تصاویر ہیں قائد اعظم کی مختلف مواقع پر کھینچی گئی، ٹھیک ہے، جیسے یہ اپنی بہن کے ساتھ ہیں، یہ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں، یہ کسی سیریمونیل جگہ ہے جو فوج کے حوالے سے تقریب تھی، یہ ایک جلسہ گاہ جس میں وہ اپنی بہن کے ہمراہ۔ پھر یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ قائد اعظم کو مختلف سپاس نامے پیش کیے گئے، یہ مختلف جگہوں پر جو بھی ان کو جتنی بھی اسپیچز تھیں، اور ان کو ہم نے فریم کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ان کی فیملی فوٹوز ہیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں،
مسٹر جینا پونجا صاحب جو 1857 سے لے کر 1902 تک زندہ رہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی سیکنڈ وائف کے ساتھ ان کی تصویر ہے, مس مریم جینا, جس کو آپ رتن جینا بھی کہتے ہیں. یہ ان کی وائف رتی جینا, ان کو روز آف بامبے کہتے تھے. یہ بہت خوبصورت خاتون تھی. 18 ایئرس کی عمر میں ان کی قائد اعظم سے شادی ہوئی. یہ ان کی واحد اولاد مس ڈینا واڈیا, جو ابھی شاید وہ فوت ہو چکی ہیں 2017 میں. 2 نومبر 2017 کو ان کا انتقال امریکہ میں ہوا. یہ ان کے بھائی اور ان کی سوئس وائف ایمی, چھوٹے بھائی. ان کے بھائی مطلب قائد اعظم کے بھائی. قائد اعظم 3 بھائی تھے, وہ سب سے بڑے تھے اپنے بھائیوں میں ماشاءاللہ, اور ان کی 4 بہنیں تھیں. یہ قائد اعظم کو پیش کی گئی مختلف اور اشیاء ہیں. یہ تلوار ہے جو علی گڑھ مسلم لیگ کی طرف سے, ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کی طرف سے ان کو پیش کی گئی. پھر یہ خون سے لکھے ہوئے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کے, وہ پاکستان زندہ باد اور آئی ول ڈائی فار پاکستان. یہ مختلف بیجز ہیں مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے, اور یہ میموریل فنڈ کی رسید ہے جو انہوں نے بنایا تھا. پھر یہ ایک شیلڈ ہے جس میں مختلف صوبہ جات جو انڈیا میں تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, مسلمان اور مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن سٹارز کی مدد سے کی گئی ہے. پھر یہ قائد اعظم نے جو مختلف مواقع پر پھر جو گئے ہیں تو ان کی تصاویر, یہ ڈیورنڈ لائن پر پاکستان افغانستان بارڈر پر, یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی بہن, یہ پینسل اسکیچ ہے فاطمہ جناح کا. ہاں جی. اور پھر یہ آ جائیں ادھر, یہ جمی انجینئر صاحب کی بنائی ہوئی تصویر ہے جو پاکستان کے مشہور پینٹر ہیں. یہ آزادی کے دوران جو مسائل پارٹیشن نہیں, جب پاکستان بن رہا تھا, جب لوگ ادھر سے ادھر موو کر رہے تھے انڈیا سے پاکستان کی جانب, تو یہ ان کی سفرنگس دکھائی گئی ہیں اس کے اندر. ہاں جی چلیں, یہ ایک بہت خوبصورت تصویر آپ دیکھیں. اگر تھوڑا سا وائڈ فریم لے لیں میرے کیمرہ مین فیصل حسین اور حسن علی, یہ دیکھیں کتنی ایک خوبصورت طریقے سے آرٹسٹک وے میں جو ہے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. اور دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی ہے جس طریقے سے پارٹیشن کے بعد بڑی مشکلات پیش ہوئیں اس قوم کو, اور اس دوران آزادی لینا کتنی مشکل ترین کام ہے. یہ ان غلام قوموں سے پوچھا جائے, لیکن ہمیں فخر ہے اپنے قائد پر. لیاقت علی خان صاحب, اور یہ مسلم قائد اعظم کی تقریر ہے جو انہوں نے مجلس قانون ساز میں 19 نومبر 1940 میں جو 19 نومبر نہیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ 23 مارچ والی نہیں ہے, یہ لیجسلیٹو اسمبلی میں کی گئی. اوکے, جو پہلی تقریر تھی لیجسلیٹو اسمبلی. یہ علامہ صاحب سے متعلق چیزیں ہیں. علامہ اقبال, یہ ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کی اپنی کتابیں ہیں. جو عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے انہیں اپنی قسمت آسمانوں میں. شاہین کبھی پرواز سے, کیسا ہے سر, شاہین کبھی پرواز سے, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. تو یہ علامہ اقبال قومی شاعر. جی. اور یہ ناؤ اور نیور, یہ وہ پمفلٹ ہے چودھری رحمت علی کے جو 1933 میں شائع ہوا, جس میں انہوں نے پاکستان کا نام کوائن کیا. اوکے. ہاں جی. اور یہ ان کی مختلف اسکیمیں ہیں. ان کے خیال میں صرف پاکستان ہی نہیں, جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہاں ان کے اپنے ملک بن سکتے ہیں. چودھری رحمت علی انہوں نے پرپوز کیا تھا اس کے, صدیقستان, سیفستان. اوکے. ہاں جی, صرف پاکستان ہی نہیں. صحیح. یہ مختلف اور تصاویر ہیں قائد اعظم کے مختلف مواقع پر. اور یہ ہے جی سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی 2 کتابیں, ایک رسالہ بغاوت اسباب ہند اور دوسری سرکشی بجنور. یہ وہ کتاب رسالہ تھا جس کی مدد سے انہوں نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان 1857 کی جنگ آزادی میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی, تاکہ انگریز مسلمانوں کی طرف اپنا دل نرم کر لیں, کیونکہ سارا ملبہ 1857 کی جنگ آزادی کا مسلمانوں پہ پڑا تھا. ہندو صاحب بچ نکلے. یہ گرین بک ہے جس کے اندر مسلم لیگ کے مقاصد لکھے ہوئے, منشور کانسٹیٹیوشن. جی. اور یہ لیاقت علی خان صاحب کے متعلق جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر, ان کے استعمال میں جو ان کے آفس, پین, لائٹر, بٹن کفلنگ, چھوٹی چھڑی, ہمایل شریف, چھوٹا پاکٹ سائز قرآن, یہ اور یہ سونے کا عطردان اور گھڑی. اچھا. یہ ماڈل ہے پنجاب اسمال انڈسٹری کا تیار کیا ہوا مینار پاکستان کا. مینار پاکستان جہاں ریزولیشن آف پاکستان منظور کی. اس جگہ اس موقع کو یاد رکھنے کے لیے مینار بنایا. گریٹ. یہ تصاویر مختلف جو ہمارے مشاہیر تحریک آزادی کے تھے ان کی, جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں. ویسے تو بہت سارے تھے لیکن ان کے کردار ذرا زیادہ نمایاں. گریٹ.
یہ تمام تر جو مشہور ہیں، یہ سر سید احمد خان یہ ہیں، اور یہ آپ کے مولانا محمد علی جوہر، یہ نواب سر محسن عبداللہ ہارون، اور یہ نواب محسن سلیم اللہ خان، سلیم اللہ سردار خان، عبداللہ نشتر، پنجاب کے پہلے پراؤڈ آف مسلمان یو، گورنر، پراؤڈ آف یو، ہاں جی، ماشاء اور اللہ. یہ چودھری رحمت علی جنہوں نے اور اس کے پاکستان بعد کا نام قائم کیا. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جی یہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے سامنے بیچ میں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیبل ہے جس کے گرد پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس ہوا 1947 میں. پہلی کیبنٹ کا پہلی اجلاس کیبنٹ ہوا. کا اس کے گرد اجلاس ہوا تھا. گریٹ. کیمرہ مین دکھا سکیں گے اگر کیبنٹ ٹیبل، دا فرسٹ کیبنٹ میٹنگ آف پاکستان presided by قائد اعظم محمد علی جناح was held around this table on 15th August 1947. اور مجھے یقیناً خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس ٹیبل کے ارد گرد ہم گھوم بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں، اور اس ٹیبل پر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے بیٹھے، اور جسے ہم آج ٹیبل ٹاک کہتے ہیں، اور یقیناً تمام مسائل کا حل بھی ٹیبل ٹاک میں، نہ کہ کسی تشدد میں. ڈیموکریسی کا کانسیپٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں، سننے کے بعد کوئی مشترکہ طور پر فیصلہ کریں. پروگرام پبلک کی آواز میں آپ کو دکھا رہے ہیں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے قیام کے لیے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ پروگرام پبلک کی آواز میں جڑے رہیے گا. جی ویئرز، پروگرام پبلک کی آواز میں کر رہے ہیں گفتگو کہ پاکستان کی آزادی میں ایک بہت بڑا کردار جو ادا کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. بابا قوم کی زندگی پر خصوصی پروگرام کر رہے ہیں کہ بابا قوم نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کہاں کن کن اداروں میں بابا قوم نے اپنی خدمتیں سر انجام دیں، اور اس سے پہلے تربیت کن کن اداروں میں ہوئی. سندھ مدرسۃ الاسلام اس زمانے کا اسکول اور اب یونیورسٹی بن چکا ہے، اس میں موجود ہیں. اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے یہاں پر مختلف چیزیں جو بابا قوم قائد اعظم کی جو داخلہ کا ریکارڈ ہے، اس سمیت اس ادارے سے جو محبت اور عقیدت رہی ہے بابا قوم کی، اس حوالے سے مختلف چیزیں یہاں پر میوزیم میں محفوظ ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور گفتگو بھی کریں گے یہاں کے جو ممبرز ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں اور دیگر لوگوں سے، اور جانیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پر کتنا عرصہ گزارا، کیونکہ بچپن کے دن قائد اعظم کے یہاں گزرے اور یہاں پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. اس تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے مصطفیٰ جتوئی جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں یہاں پر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں، اور جانیں گے ان سے کہ اس میوزیم کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. مصطفیٰ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کو، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ادارے میں موجود ہیں جس ادارے میں بابا قوم نے تعلیم حاصل کی، اور ہماری بھی وابستگی اس ادارے سے رہی ہے، وہ پرائمری لیول پر ہو یا یونیورسٹی لیول پر بھی ہو. بتائیے گا کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ادارے میں. اور یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا مادر علمی ہے، اور یہ ایک میوزیم ہے ہم نے یہاں پہ جو بنایا ہے. یہ بیسیکلی اس میوزیم میں قائد اعظم سے وابستہ جتنی بھی ان کا جو تعلیمی ریکارڈ ہے یا ان کے جو رفقات تھے اس ادارے میں رہ کر جو انہوں نے جہاں پہ جو تعلیم حاصل کی، اور یہاں پہ اس ادارے کو جو یونیورسٹی آج یونیورسٹی کا جو مقام ہے اس تک پہنچانے میں یا اس کو کالج کے ایلیویشن دلانے میں جو قائد اعظم کا کردار ہے، اس حوالے سے ہم نے یہاں ایک تاریخ پرزرو کی ہے تاکہ یہاں کی نوجوان نسل کو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کام کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے. آئی تھنک 1885 میں یہ ادارہ بنا، 1885 میں 1 ستمبر 1885 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی. حسن علی آفندی نے اس وقت اس ادارے کو بنایا تھا، کیونکہ اس وقت اس خطے میں ایک جدید ادارے کی کمی تھی جسے حسن علی آفندی نے جو خواب دیکھا اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ پہلے یہ چیز دکھائیں، ہمیں بڑی اینٹی قسم کی نظر آ رہی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلیمی ریکارڈ ہے جو انہوں نے یہاں پہ پہلی دفعہ جب انہوں نے یہاں پہ داخلہ لیا، یہ اس وقت کا ریکارڈ ہے. اور یہ رجسٹر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ان کا نام محمد علی جناح جناح بھائی
जिन्ना भाई जी आगे लिखा हुआ है आगे उनकी 20 date of- 20 अक्टूबर इन्हीं के कोड में कैसे जी जी ठीक है इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसके बाद उनका जो है वो GR नंबर, और ये उनका फिर आखिर में जो उन्होंने टोटल 4.5 साल का जो वक्त गुजारा है यहाँ पे, और उसमें 3 दफ़ा वो यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू मतलब डिस्कनेक्ट हुए फिर कनेक्ट हुए, वो आए और चले गए। ये ऊपर ये क्या चीज़ है? ये मुख्तलिफ किताबों के टाइटल हैं जो उस वक्त वो अपने इस्तेमाल में लाते थे, या जो मुताले के शेक्सपियर जी जी ये और इंग्लिश इंडस्ट्री। अच्छा ये पीछे ये क्या चीज़ है? अच्छा उसके बाद ये जो है ये इनका रिकॉर्ड है जो इन्होंने जिसे चर्च मिशन में भी कुछ वक्त तालीमी गुजारा है, तो ये चर्च मिशन का रिकॉर्ड है इनका, और उसमें आप देखेंगे वही इनका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर वो पूरा इनकी उम्र इस तरह का लिखा हुआ है। ओके ये पीछे की तस्वीर, ये पूरा जो कॉर्नर है ये है जब इस स्कूल को कॉलेज में एलिवेट किया गया था, यानी 1943 में 21 जून 1943 को सिंध मदरसा को कॉलेज के का दर्जा दिया गया। उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे खुद आए थे, दोबारा वापस आए, मतलब एफिलिएशन देखें कि जी मोहब्बत का हाँ अंदाजा बिल्कुल, लगे। देखें कि वो स्टूडेंट और स्टूडेंट के शागिर्द थे, यहाँ तालीम हासिल की, फिर उसके बाद उसी इदारे को अपने हाथों से जो है वो उन्होंने कॉलेज का दर्जा देने की तकरीब में वो खुद आए हैं वहाँ पे। Great. और ये आप देखेंगे कि ये तकरीब है, उसमें खिताब कर रहे हैं, और उनका लगाव देखें या उनके सेंटीमेंट देखें कि उस वक्त का जो मॉर्निंग न्यूज़ था उसने ये इस तरह से ली I know every inch of the splendid grounds of this institution, and it is no wonder if I am a bit sentimental in opening a college here. Although after 55 years, every inch of these splendid grounds where I took part in various games, I know. जी। Proud words from the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. और उसमें ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए, और उन्होंने जब ये मतलब उस दिनों को याद किया कि ये ग्राउंड है जहाँ पे मैं खेला करता था, इन क्लासेस में मैं बैठा करता था, और यहाँ जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो वो इतने मतलब जज्बाती हो गए कि उनके आंखों से आंसू आ गए थे। अच्छा ये किताबें बुक्स द कुरान, ये इस्लाम अंडर द अरब्स, ये तमाम किताबें जो यहाँ पे कायद आज़म के ज़ाती मुताले के इस्तेमाल में थी, ये वो किताबें हैं। ये हमने यहाँ हिस्ट्री के बस माशाल्लाह ये प्रिजर्व करके ये तस्वीर है, ये ग्रुप फोटो है उस तकरीब की, ये ग्रुप फोटो ये है। मेन बिल्डिंग है या टालपुर हाउस? ये मेन बिल्डिंग है जो जिसके अभी हम खड़े हैं, इसके ये सामने मुझे वाला लग रहा है मस्जिद वाला कॉर्नर है। जी जी एक तरफ मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद, एक तरफ शिया मस्जिद, उन दोनों के दरमियान वाला है। ये एक चीज ये भी तारीख है सन मदरसा में के साथ साथ 2 मसाजिद बनाई गई। बिल्कुल आप देखें कि मतलब मजहबी हम आहंगी का ये बहुत बड़ा मिसाल है कि चंद फुट के मफासले पर 2 मसाजिद हैं, एक तरफ सुन्नी मसाजिद, एक तरफ शिया मसाजिद। और सॉरी ये उस वक्त मेयर कराची हातिम अलवी उनको जब तकरीब में आए थे कॉलेज के इफ्तिताही तकरीब में, तो उनको गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। अच्छा इस पूरे कारण में एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, इस बारे में बताऊंगा कि जो कम ही लोग करते हैं, और ये एक आज के दौर में एक मैसेज है, ख़ास करके मतलब मैं तो कहूँगा कि तमाम उन बड़े लोगों के लिए या लीडर्स के लिए जो सियासत में भी होते हैं या जिस मकाम पे भी हों, तो उनके लिए एक लेसन है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये विल है जिसमें वो लिख रहे हैं, और आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी मतलब दौलत का जो तीसरा हिस्सा है वो किसको दे रहे हैं? तालीमी इदारों को दे रहे हैं। Let's read this. The 12 subject to above, all my residuary estate, including the corpus that may fall after the lapse of life, interest or otherwise, to be divided into 3 parts. 3 parts में I have increased 1 part to the Aligarh University, 1 part to Islamia College, Peshawar, Aligarh University, Peshawar Islamia College, and 1 part to the Sindh Madrasatul Islam of Karachi. ये 1939 की गाल बन है। जी 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 बिल्कुल उस वक्त की इनकी विल है। और मतलब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये तो ये अटारनी वाला वो जो पावर जी जी ठीक है। ये आगे क्या चीज़ें हैं? ये इनका जो है लिंकन इनका रिकॉर्ड है, तालीमी रिकॉर्ड है जो यहाँ जो उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
لندن سے جو تعلیم حاصل کی قانون کی لنکن سے، یہ ان کا ریکارڈ ہے. جیسے سب سے پہلے انہوں نے یہ ایک اپلیکیشن لکھی تھی کہ جو ہے وہ جیسے آج کل آئلٹس اور ٹافل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باہر لینگویج کورسز ایڈمیشن کے لیے، اس وقت لیٹن لینگویج کی ضرورت ہوتی تھی ایڈمیشن کے لیے. تو قائد محمد علی جناح نے خط لکھا لنکن کے انتظامیہ کو کہ مجھے آلریڈی انگلش زبان بھی آتی ہے اور گجراتی اور دوسری دیگر زبانیں آتی ہیں، اور میں اگر اس سیشن میں لیٹن لینگویج کی تیاری کروں گا تو یہ سیشن مجھ سے آگے نکل جائے گا، تو لہٰذا مجھے ایگزمپشن دی جائے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ایپلیکیشن پر انتظامیہ نے ان کو ایگزم کر دیا تھا، مطلب اس لیٹن لینگویج کی. یہ 1893 کی بات ہے، جی جی، اپریل 1893. اس سے آگے آتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ ان کا ریکارڈ ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ نام ہے محمد علی جناح بھائی کراچی انڈیا اور جناح بھائی آف کراچی سندھ انڈیا. یہ پورا ان کا ریکارڈ ہے، ان کا نام جو بیفور دا پارٹیشن، اس وجہ سے انڈیا. جی 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 ہاں، اس وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ مختلف ان کی اپلیکیشنز ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہاں پہ برٹش لائبریری میں جانے کے لیے یا بار میں جانے کے لیے. اور ایک اور ان کی درخواست تھی، ان کے اپنا نام انہوں نے چینج کروایا، جس کے بعد وہ کیا نام رکھوایا، مطلب پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوا؟ پہلے آپ نے جیسے پورا ریکارڈ دیکھا ہوگا سندھ مدرسہ کا ریکارڈ اور لنکن کا اور یہ چرچ مشن اسکول کا، تو وہاں محمد علی جناح بھائی لکھا ہوا تھا. لیکن اس ایپلیکیشن میں یا اس درخواست میں انہوں نے یہ نام اپنا تبدیل کرا، جس کے بعد محمد علی جناح ہو گئے. محمد علی جناح، جی ماشاء اللہ. یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ سر میرا خیال ہے بار کا سرٹیفکیٹ؟ جی جی، یہ لنکن کی آپ دیکھیں گے کہ یہ محمد علی جناح کی جو بار کا سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ وہاں پہ ان کا ٹکٹ ہے. اوکے گریٹ. آگے سر یہ کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ اس وقت کی پرانی لنکن کی تصویر ہے اس وقت کے. اوکے. اور یہ جیسے بار کارڈ ہے. ہاں جی، بار اوکے. یہ ڈکلیریشن کیا ہے، کس چیز کی لکھی ہوئی ہے سر؟ یہ ڈکلیریشن انہوں نے جب یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں پہ جو جیسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ ایفیڈیوٹ وغیرہ یا کوئی جمع کرواتے ہیں، تو اس طرح کی ڈکلیریشن تھی. سر اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کون کون سے یوم آزادی کے جدوجہد میں شامل تھے، کون کون سے لیڈرز ہیں، تھوڑا سا ہمیں. یہ جو ہے یہ وال آف فیم جو ہے، یوں کہیں کہ مطلب یہ پاکستان جو بنانے کی جو ایک مطلب بنیاد ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان جو وجود میں آیا تو وہ ان لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے ان کا بہت اہم اس میں حصہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہاں پہ آپ کو تصویریں نظر آئیں گی، اور یہ وہ قائد اعظم کے ساتھی ہیں، رفقا ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے اس پاکستان کے آزادی کی اور انڈیپینڈنٹ کی تحریک چلائی. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ سر عبداللہ ہارون ہے، شاہ نواز بھٹو ہے، غلام حسین ہدایت اللہ ہے. شاہ نواز بھٹو واز دا فادر آف شہید ذوالفقار علی بھٹو. تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. جی جی بالکل. وہ عبداللہ ہارون جو ہیں وہ ہارون فیملی جو جن کے ایک اخبار مشہور انگریزی کی آتی ہے. جی جی، ان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے مسلم لیگ کا یہاں پہ قلعہ سنبھالا. اور اس کے بعد جب سندھ اسمبلی میں پاکستان بنانے کی قرارداد پیش کی گئی تو اس وقت کیونکہ ضرورت تھی، کیونکہ سندھ میں مسلم اکثریت تھی، اور ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے سندھ اسمبلی نے پاکستان بنانے کی پہلی دفعہ جو قرارداد پاس ہوئی اس خطے میں، وہ سندھ اسمبلی نے پاس کی، جس کے بعد پاکستان بنانے کی ایک شروعات ہوئی. تو اور یہ سب تمام جو جن کو میں نے نام لیا یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور انہوں نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے جس طرح قائد اعظم نے یہاں سے تعلیم حاصل کی. بڑے مشہور شخصیات ہیں. اور یہاں رسول رشف علی صاحب کی بھی تصویر اور نظر نہیں آ رہی. رسول رشف علی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محسن رہے، ان سے سیکھنے کو بڑا کچھ ملا لا کے حوالے سے. تو اور مختلف بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد جو کردار ادا کیا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ مادر علمی پر خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو جی آر ریکارڈ دکھایا، اس سمے دیگر جو تعلیمی اسناد ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بھی دکھائی. پروگرام پبلک کی آواز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد دیگر اسٹیک ہولڈر سے گفتگو کریں گے. یہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے پوچھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایفیلیشن، اور گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی جدوجہد میں جو کردار بابا قوم نے ادا کیا،
کیا اس کے حوالے سے کوئی مثال قائم ہے؟ جی، پروگرام پبلک کی آواز میں کر رہے ہیں گفتگو کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، اور بابا قوم قائد اعظم کی زندگی پر خصوصی پروگرام کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے۔ یہ خصوصی پروگرام ہے پروگرام پبلک کی آواز میں۔ اسی کے سلسلے میں ہم نے آپ کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے منسلک جو تمام تر چیزیں ہیں، وہ جی آر ہو یا ان سے لے کر دیگر جو تعلیم کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے، وہ آپ کو دکھایا پروگرام پبلک کی آواز میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب الدین سہرائی صاحب۔ آپ وائس چانسلر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں سے اسکولنگ کی، جو کہ اب سندھ مدرسۃ الاسلام ماڈل اسکول بن چکا ہے، اور اب یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد یہاں پر مختلف دیگر کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ وی سی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بابا قوم نے تعلیم حاصل کی وہاں کے آپ وائس چانسلر ہیں؟ ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس کے دو جوابات میں دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بینگ اے پروفیسر فرام مہران یونیورسٹی، اینڈ دین وہ کہتے ہیں لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کشمور سے کراچی تک، تو میں بھی خیرپور سے کراچی تک ہوں، کیونکہ میں فاؤنڈر پرنسپل رہا خیرپور انجینئرنگ کیمپس کا مہران یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد پھر میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا ٹنڈو جام کا وائس چانسلر رہا 6.5 سال۔ اسی دوران پھر مجھے ایک اضافی چارج بھی رہا سکرن میں، جو ویٹنری یونیورسٹی بنی۔ پھر جام شروع یونیورسٹی کی بھی چارج؟ ہاں، وہ 4 تھی، بیکاز وہاں پہ وائس چانسلر کوئی نہیں تھے، تو وہ 2 سال تک رہی جب تک وہاں وائس چانسلر ہو۔ تو اس کے بعد یہاں کراچی میں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی چیزیں تھیں ان کا شاید نیچر نے کچھ اس طرح میرے لیے ٹھہراؤ رکھا تھا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک، اور ایک ایسے ادارے میں۔ تو جب میں نے یہاں جوائن کیا، حالانکہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ ٹنڈو جام جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، وہ تقریباً کوئی 2500 ایکڑ پر ہے، اور وہاں پر کوئی اسٹاف کی اگر بات کی جائے تو کوئی 2500 کے قریب اسٹاف بھی ہے، اور وہاں پر اس وقت 8000 اسٹوڈنٹ تھے۔ تو اس مقابلے میں یہ 8 ایکڑ کی یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر جو ہمارے ٹوٹل اسٹاف ہے وہ تقریباً کوئی 200 کے قریب ہے، یعنی 10 ٹائمز کہہ لیں 12 ٹائمز کہہ لیں چھوٹی یونیورسٹی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور میرا جو بھی کیریئر رہا ہے، تو یہ میرے لیے ایک سمجھ لیں کلائمیکس ہے میرے ایک پروفیشن کا ایز اکیڈمک، کہ آپ وہاں پر آ کر جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب میں ریٹائر ہونے کے قریب ہو جاؤں، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں نے اپنے پورے اس تعلیمی سفر کا، چاہے وہ میری خدمات جو ہوں علمی ہوں اور یا میری ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہوں، تو ان سب کا ایک کلائمیکس یہاں پر آ کر ہو رہا ہے۔ تو آئی فیل ویری مچ پراؤڈ، اینڈ آف کورس جیسے آپ نے کہا قائد اعظم۔ اور دوسری بات جو اور بھی دلچسپ بتاؤں کہ اس ادارے کا میں وائس چانسلر ہوں جس ادارے میں میرے والد صاحب خود پڑھے ہیں، تاج سہرائی صاحب، تو وہ بھی یہاں پر پڑھے 1943 and 44 میں۔ تو یہ میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ جی، تو میں نے کہا آپ کے ناظرین کو یہ بھی ہم بتا دیں۔ اچھا، ویسے قائد اعظم محمد علی جناح جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس، اس مطابق کب آئے، کتنا عرصہ یہاں رہے، کچھ اگر؟ ہاں، یہ جیسے کیونکہ یہ ادارہ ہمارا بنا ہے 1885 میں، لائک ناؤ اٹس 137 ایئرس اولڈ۔ تو قائد اعظم یہاں پر پہلی جب ان کی ایڈمیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1887 میں، یہاں پہ آئے ہیں، اور 1887 سے لے کر 1892 تک یہ یہاں پہ رہے۔ اس دوران یہ 2 دفعہ بامبے گئے، ان کے کچھ پرسنل فیملیز کے تھے تو وہ گئے پھر واپس آئے، تو ان کی اس طرح سے ہمارے یہاں 3 دفعہ ایڈمیشن ہوئی ہیں جو ان دا ریکارڈ ہیں مختلف پیریڈس میں۔ بٹ یہ بھی ایک ہم بات کہنا بتانا ضروری ہے کہ جو کہہ لیں کہ ان کا جو ایجوکیشن کا لانگسٹ پیریڈ ہے کسی ادارے میں، تو وہ پھر بھی سندھ مدرسۃ الاسلام میں ہے۔ تو 1887 سے لے کر 1892 تک 1892 تک قائد اعظم یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اسی کے ساتھ جاننا چاہیں گے کہ قائد اعظم کے کون رفیق تھے، کون کلاس میٹس تھے جو قیام پاکستان میں
کام کیا جو یہاں اس ادارے سے منسلک؟ دیکھیں آپ وہ غلام مصطفیٰ شاہ کی بات مجھے ایک بڑی اس حوالے سے بڑی ایک میں ان کو کوٹ بھی کرتا ہوں، بڑا ریپیٹڈلی کوٹ کرتا ہوں. مجھے وہ بڑا ایک ان کی جو لائن ہے وہ بڑی مجھے یعنی وہ اس ادارے کو انفیکٹ انٹروڈیوس کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سندھ مدرسۃ اسلام از اے چائلڈ آف سندھ اینڈ مدر آف پاکستان. تو قائد اعظم کے جو بھی رفقا تھے، عبداللہ ہارون کہہ لیں اور بہت سارے، شاہ نواز بھٹو، غلام حسین، یہ جو بھی تھے اس زمانے میں، وہ سب یہاں پر پڑھے. اگر نہیں بھی پڑھے تو ان کا کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے ان کا ایک تعلق رہا. پھر اسی طرح ہم اگر دوسروں کی بات کریں جو ہماری دوسری شخصیات، تو میں کہتا ہوں کہ اگر سندھ میں تو کیا پاکستان میں کہہ لوں کہ جو ہمارے یونیورسٹیز کا جو ایک فاؤنڈر ہے، کیونکہ سندھ یونیورسٹی از اور مدر یونیورسٹی آف دا پروونس. ایون کراچی یونیورسٹی بعد کی یونیورسٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سندھ یونیورسٹی پہلے وہ شفٹ ہوئی، پھر وہ تو اس کا جو ایک بڑی اس کا جو روح رواں ہے سندھ یونیورسٹی کا، وہ ہے علامہ آیا قاضی. تو دیکھیں وہ بھی یہاں رہے، اور وہ یہاں پر رہے، ایز اے فیکلٹی بھی رہے، اور یہاں پر امامت بھی کرتے تھے وہ ہماری مسجد میں. تو یعنی علامہ قاضی، علامہ شمس العلماء داؤد پوٹرو صاحب، پوری یعنی ہم دن گزر جائے گا ہم لوگوں کے نام لیتے رہیں گے. میرے استاد رسول بخش پلیجو صاحب، بروہی برادران، اسی طرح ہمارے سر غلام حسین ہدایت اللہ. تو جو پولیٹیشنز تھے، کھوڑو صاحب، ایوب کھوڑو صاحب، یو نیم اٹ، حنیف محمد. پھر کرکٹ میں ہم ایک لیجنڈ ہیں ہمارے حنیف محمد صاحب، وہ یہاں پڑھے، بے شمار لوگ. وسیع صاحب، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں جو ول لکھی، جس میں وصیت میں اپنی پراپرٹی اور مختلف چیزیں ڈونیٹ کرنے کا بھی کہا کہ سندھ مدرسہ کو دیا جائے؟ پشاور کا اسلامیہ کالج تھا شاید، جی بالکل، اور علی گڑھ. ہاں بالکل. وہ دیکھیں وہی بات ہے کہ انہوں نے جب ان کو فیل ہوا کہ مجھے اپنی ریزیڈول پراپرٹی جسے کہہ لیں، یا ریزیڈولس جو بھی ان کی تھی چیزیں، تو ان کے لیے جو انہوں نے ول لکھی تو انہوں نے 3 اداروں کو وہ دی، جس میں علی گڑھ تھا، اور اسلامیہ کالج پشاور، اور سندھ مدرسۃ اسلام. تو یہ بھی اس ادارے سے ان کی ایک کہہ لیں کہ جو ان کی ایفیلیشن تھی اس ادارے کے ساتھ جو محبت تھی وہ ظاہر کرتی ہے. تو نو ڈاؤٹ وہ آن دا ریکارڈ ہے، اور ہماری وہ ول کی کاپی ہمارے میوزیم میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ لگی ہوئی بھی ہے. جس سے بلکہ انفیکٹ ایک اور بات جو مجھے، کیونکہ قائد اعظم کو جو میں نے پڑھا ہے تو کافی ایک طرح سے وہ ریزرو شخص بھی تھے، وہ اتنے اوپنلی اپنی چیزوں کو اظہار نہیں کرتے تھے. تھوڑے سے یعنی وہ ان کی پرسنالٹی کی کچھ چیزیں اس طرح بھی تھی. تو لیکن جب وہ یہاں پر ایک دفعہ 1943 میں جب یہ کالج بنا، تو اس کالج کا اناگریشن بھی انہوں نے یہاں پر آ کر خود کیا، اور اپنی تقریر میں وہ اتنے جذباتی طرح سے انہوں نے باتیں کی کہ میں اس ادارے کی، اس وقت اسکول تھا پھر کالج بنا، اس ادارے کی ایک دیوار سے ایک حصے سے واقف ہوں، میں کہاں کھیلا ہوں، اور میں اس ادارے میں کہاں گھومتا رہا ہوں. تو انہوں نے وہ پورا اپنے تقریر میں ایک اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ انہوں نے ول میں بھی اس کو ریفلیکٹ کیا، جو اخبارات میں رپورٹ بھی ہوا تھا تاریخی. ایگزیکٹلی. تو وہ انہوں نے پھر اپنی پوری جائیداد جو بھی ان کی تھی وہ انہوں نے 3 حصوں میں دی، جو کہ اس کا بینیفیشری نو ڈاؤٹ سندھ مدرسۃ اسلام بھی رہا. اوورآل قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جدوجہد تھی، کہ یہ جو زندگی تھی، ان سے اس قوم کو کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو اگر سمپل بات کہوں، ان کی جو 3 باتیں وہ کہہ کے گئے ہیں، فیتھ، ڈسپلن اینڈ یونٹی. یس، اطاعت، تنظیم. میں سمجھتا ہوں وہ ایسے 3 لفظ ہیں جو خود ایک ادارے ہیں، اور اگر ہم میں سے سب اس چیز کو سمجھ لیں، اور آج بھی یعنی وہ انہوں نے بات تو اب کہہ لیں کہ 70-80 سال پہلے کہہ دی، لیکن ابھی بھی اگر اس بات کو سمجھیں، جس کی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ہمیں ضرورت ہے، اور کاش کہ ہم جتنا پہلے سمجھ لیں اور زیادہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بات. باقی ہی از اے ایگزمپلری پرسن ناٹ فار دا پاکستانیز، ہی از اے ایگزمپلری پرسن فار دا ورلڈ. ان کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ادارہ بن کوئی ادارہ بنا لیتا ہے، کوئی ایک اپنی چھوٹی سی محنت کر کے کوئی کاوش کر لیتا، لیکن ایک قوم کو بنانا
اور اس قوم کو بنا کر اس قوم کو اسٹیٹ میں ثابت کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی عام رواجی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہی از اے رول ماڈل ناٹ فار دا پاکستانیز بٹ رول ماڈل فار آل اکراس دا ورلڈ. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی حصہ ہو جہاں پر ان کو لوگ جانتے نہ ہوں. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ وہ یہاں سے پڑھے. اب آخر میں مجیب صاحب قوم کے نام کوئی پیغام؟ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر دا موسٹ پریولیجڈ پاکستانیز. وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف پیچھے چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ 1947 یا آفٹر 1940 اینڈ 1947 تک وہ جو 7 سال جو ہماری اور ہم سب کی جو جنریشن اس زمانے کی تھی, جو انہوں نے قربانیاں دی, جو انہوں نے تکالیف برداشت کی, ہمیں تو سب کچھ پاکستان بنے ہوئے ملا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی جو محنتیں ہیں, ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں, اس میں ہم سب کے بڑے شامل ہیں. اور قائد اعظم تو ہے ہی ہیں. تو ہم تو پریولیجڈ ہیں, ہمیں تو ہر چیز بنی بنائی ہوئی ملی ہے. ہم پر فرض ہے کہ اس ملک کو سنبھالیں. اس ملک کو ایک میچورٹی کی ضرورت ہے. اور آخری بات جو میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت کم ملک ہیں جہاں پر, جس کو میں کہتا ہوں یوتھ پاپولیشن, یوتھ بریکٹ. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں ونڈ انرجی ہے, سولر انرجی ہے, اوشن انرجی ہے. ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری یوتھ انرجی, جو کہ ہماری 60% اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کو 60% ریپریزنٹ کرتی ہے, وہ ایج گروپ. لیکن یہ جو ایج گروپ ہے یہ زیادہ سسٹین نہیں ہوگا. یہ 10-12 سال کے بعد ان میں سے زیادہ تر بوڑھے ہو جائیں گے اور پیچھے شاید وہ پاپولیشن کا حصہ نہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم سب کو اپنے یوتھ کو سنبھالنا چاہیے, اپنے یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں اور کالجز ہوں. اور اس ملک کی پالیسی میکرز کو, جس میں ہم سب شامل ہیں, ہم سب کو ان کی بہتری کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے اور اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے سب کو محنت کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی صاحب. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی, جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم حاصل کی, ان سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر مجیب صحرائی صاحب. امید کرتے ہیں کہ پروگرام پبلک کی آواز آپ کو پسند آیا ہوگا. میری کیمرہ ٹیم حسن علی اور دیگر جتنے بھی, فیصل حسین اور ٹیکنیکل ٹیم محمد عرفان اور امجد جاوید کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور پروگرام میں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.